سلام کرنا پڑے گا آپ سب کو۔ خدا مسیح کے مبارک اور اعلیٰ نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آئیے آج کے ہم کلام کی طرف رجوع لائیں۔ خدا ہم سے اس وقت سے باتیں کرتا آیا جب اس نے انسان کو خلق کیا، باغ عدن میں رکھا، اور خدا نے انسان سے باتیں کی۔ انسان سنتا آیا، کبھی فرما برداری کی تو کبھی نافرمانی کی، اور یہ سارے سلسلے چلتے رہے۔ لیکن کیا زمانے بیت جانے کے باوجود بھی یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا؟ اور اگر چلے گا تو کب تک؟ میں آج آپ سب کو جو مجھے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں۔ اکثر ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اور بس سنا اور چل دیے، لیکن آج کے میسیج میں چند ایک بڑی اہم باتیں ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ حوالہ نکالا جائے، جن کے پاس بائبلز ہیں، اسپیشلی دا ویورز، دوز who are watching this program, kindly turn the book of Ecclesiastes, chapter number 12 and verses number 13 and 14. میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے حوالہ نکالیے گا، وائز کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 13 اور 14۔ I repeat, the book of Ecclesiastes, chapter number 12 and verses number 13 and 14۔ وائز 12واں باب، آیت نمبر 13 اور 14۔ کلام پاک میں یوں مرقوم ہے، اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا۔ آپ عرصہ دراز سے خدا کا کلام سن رہے ہیں، بڑی مدت ہو گئی۔ آپ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، رائٹ فرام دا چائلڈہڈ، جب آپ بچے تھے اپنے والدین کے ساتھ چرچ جایا کرتے تھے، سنڈے اسکول جاتے تھے، اور اگر آج آپ بزرگ ہیں، آپ خدا کے گھر جاتے ہیں، آپ خدا کا کلام سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن بائبل میں ایک بات ایسی لکھی گئی کہ جس سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے تھا، جس کے بارے میں ہمیں احساس ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، یعنی جو کلام آپ نے سنا، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا سے ڈر، اس کے حکموں کو مان، کیونکہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ وجہ یہ ہے، کیا یہ چرچز کے ان لوگوں سے جو غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں، یہ بات ان سے کہی گئی؟ یا جو بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ان سے بھی کہی گئی؟ یا جو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ان سے کہی گئی؟ یا وہ جو نبوت کرتے ہیں، نبیوں کا سا درجہ رکھتے ہیں، یا وہ جو اپوسٹلز ہیں، جو کلیسیائیں بناتے ہیں، ان سے کہی گئی؟ مبشروں سے کہی گئی؟ استادوں سے کہی گئی؟ میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے، خیال رہے، یہ ہر ایک سے یہ خدا کا یہ کلام ہے۔ سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے۔
اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ خدا سے ڈرنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، یہ انسان کا فرض کلی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا فرض ہے کہ جس سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے، جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے وجہ کیا بتائی گئی کہ خدا ہر ایک بات کو جو پوشیدہ بھی ہے، بھلی ہے، بری ہے، عدالت میں لائے گا۔ The judgment is knocking at your doors۔ عدالت آپ کے گھر کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ Are you ready for that؟ اس نے جسٹیفائی کرنا ہے، اس نے میری اور آپ کی عدالت کرنی ہے، اور وہ عدالت کرنے کو ہے۔ اب دیکھیں، میں آج آپ سے عدالت کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی عدالت میں مقدمات جاتے ہیں اور ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک مدعی ہے اور دوسرا ڈیفینڈر ہے جو اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور ایک منصف ہے جس نے دونوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ عدالتیں، ان کے مختلف نام ہیں ملکوں کو چلانے کے لیے، لیکن خدا کی ایک ہی عدالت ہے۔ ہمارے ہاں لوور کورٹس ہوتی ہیں، ہائی کورٹس ہوتی ہیں، پھر سپریم کورٹ ہوتی ہے، لیکن خدا کی ہے ہی سپریم کورٹ۔ اس میں کوئی لوور کورٹس نہیں ہیں کہ آپ نے لوور کورٹ میں اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو آپ اپیل میں چلے جائیں۔ خدا کے فیصلوں کو کبھی بھی اپیل نہیں کوئی کر سکتا۔ جو اس نے ایک فیصلہ کر دیا میرا اور آپ کا، اس سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور یہی چیز ہے کہ آج انسان بے خوف ہے، اسے ڈر نہیں ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے کسی چیز کا۔ کیا جانے کہ آج کی رات کے بعد ہمیں کل کی صبح دیکھنا ملے بھی یا نہ ملے۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جب کہ اتنا بڑا سلسلہ کووڈ کا چل رہا ہے اور اس کے باعث آپ دیکھیں کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اگر انسان صرف یہی سوچ لے کہ میری عدالت ہونی ہے تو اپنے رویے، اپنی روشیں وہ درست کر لے گا۔ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ آج یہی چیز ہے کہ ہمیں عدالت کا خوف نہیں ہے۔ عدالت کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ عدالت خدا نے میری، آپ کی، ہم سب کی کرنی ہے اور کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ آئیں ذرا آج ابھی کچھ مزید ببلکل ریفرنسز دیکھیں گے۔ میرے ساتھ ایک اور ریفرنس دیکھیے گا اسی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، دا بک آف میکا چیپٹر نمبر 6 اینڈ ورس نمبر 8۔ پرانے عہد نامہ میں میکا کی کتاب 6 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ یہ خدا کی بڑی برکت ہے، یہ اس کی نیکی ہے۔ اگر آپ سے عدالت کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہاں یہ خدا نے اپنی نیکی مجھ پر اور آپ پر ظاہر کی ہے، اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح کے ہم اپنے ایام میں اس دنیا میں بسر کریں۔ بہت سارے لوگ ان باتوں کو دھیان میں نہیں رکھتے۔ یہاں خدا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ کیا یہ کلیسیا کے ممبرز کے لیے ہی ضروری ہے، یا جو اپر کلاس کے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، جن کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں،
کیا وہ سب اسی طرح اپنی خدمت کو پورا کر رہے ہیں؟ وہ خدا کے حضور فروتنی سے چل رہے ہیں؟ کیا وہ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ان کے اندر رحم موجود ہے؟ میرے عزیزو، ان ساری باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ یہ خداوند خدا کی طرف سے ہے اور اس نے پوچھا ہے۔ یہ خدا اور آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ اگر وہ ڈیمانڈ کرے تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ خدا کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جنہوں نے مانگنا سیکھا ہو وہ دینا نہیں جانتے۔ ہم تو ڈیمانڈ کرتے ہیں خدا سے، ورلڈلی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، دنیاوی خواہشات، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، آپ مانگتے رہتے ہیں خدا سے۔ لیکن آپ نے کیا دیا ہے خدا کو؟ یہاں جو بات سوچنے والی ہے، جس پر میں آج چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک غور کرے، آپ عدالت سے ابھی تک ناواقف ہیں۔ کسی وقت بھی آپ کی عدالت ہو جائے گی، آپ کو کال کر لیا جائے گا، آپ کو بلا لیا جائے گا۔ اب یہاں خدا اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اس نے نیکی ہم پر ظاہر کی ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں چاہتا کہ ہم انصاف کریں۔ کیا ہم انصاف کرتے ہیں یا ہم طرفداریاں کرتے ہیں؟ یا عدالت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، انصاف نام کی چیز ہی مٹ گئی؟ میرے عزیزو، یہ خدا کا فرمان ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مبارک ہیں وہ لوگ، مبارک ہیں وہ زندگیاں، مبارک ہیں وہ خاندان جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی خدا کی عدالت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خداوند جس وقت مرضی تو آ، میں تیار ہوں۔ آر یو ریڈی؟ اگر آپ کے بارے میں یادگاری کا دفتر لگایا جائے، کتابیں کھولی جائیں، بائبل میں لکھا ہے، تو کیا ہم میں سے ہر ایک کو یہ مقدور حاصل ہوگا کہ اس کے حضور کھڑے ہو کر کچھ اپنی وضاحت پیش کریں، اپنے بارے میں بیان کریں؟ وہ تو ماں کے بطن سے، جب ہم ماں کے بطن میں تھے اس وقت سے مجھے اور آپ کو جانتا ہے، ایک ایک بات اس کے علم میں ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے، نہ جاننے کے سبب سے، لا علم رہنے کے سبب سے۔ تو آپ کی عدالت ہونی ہے، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، یا دنیا کے سردار نے آپ کی عدالت نہیں کرنی، یہ زندہ خدا نے کرنی ہے۔ اس لیے لکھا گیا کہ سب کچھ سنایا گیا، اگلے وقتوں میں اس نے طرح بطرح نبیوں رسولوں کی معرفت کلام کیا، پھر اپنے بیٹے کی معرفت اس نے ہم سے کلام کیا، آج وہ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے۔ کلام کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا، اور جب اتنا کلام زندگیوں تک پہنچ جائے تو وہ یہ کہنے پر حق بجانب ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا سے ڈریں، اس کے حکموں کو مانیں، اور آپ کو اس کی مرضی پوری کرنی ہے، آپ کو اس کی خواہش کا احترام کرنا ہے۔ خدا آپ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ آپ انصاف کریں، رحم دلی کو عزیز رکھیں، اپنے دل سخت نہ کریں، آپ انصاف کرنا سیکھیں۔ جب آپ خود انصاف کرنا سیکھ جائیں گے تو وہ انصاف جو آپ کے لیے ہوگا وہ بھی آپ کے حق میں ہوگا۔ آج اس دنیا میں یہی ایک بڑا مسئلہ ہے، یہی ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم نے زندہ خدا کو اور اس کے مبارک کلام کو اہمیت نہیں دی جسے دینا چاہیے تھی۔ اس لیے آج میری اور آپ کی پریپریشن جو ہے، اس کی آمد کے لیے تیاری جو ہے، وہ اس طور سے نہیں ہوئی جس طرح ہونا چاہیے تھی۔ معجزات کی کمی ہے کلیسیاؤں میں، جتنے بھی گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ ہیں وہ سارے کے سارے آپریٹ نہیں ہو رہے، ہونے چاہیے تھے۔ جب لکھا ہے کہ اس نے بعض کو نبی، رسول، چرواہے، مبشر اور استاد بنا کر دے دیا مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے، یہ نعمتیں تھیں 5 فولڈ منسٹریز۔ آج وہ منسٹریز کہاں ہیں؟ تو یہاں اگر یہ سوچ ہمیں آ جائے، میں آپ کو سوچ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل عدالت کے قریب پہنچ چکے ہیں،
بالکل آپ عدالت کے نزدیک ہیں، آپ کی کال آنے والی ہے، آپ کو ابھی بلایا جائے گا، آپ کو خدا ان کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ آر یو ریڈی فار دیٹ؟ آر یو کلین؟ آپ پورے طور پر صاف ہیں؟ آپ پورے طور پر پاک ہیں؟ آپ کے اندر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے؟ آپ کے اندر خدا کا کلام ہے؟ آپ کے اندر وہ خدا کا روح جو ہمیں سکھاتا، تربیت دیتا، آپ اس سے معمور ہیں؟ آپ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں؟ دیر آر مینی کویسچنس، بہت سے سوال ہیں۔ اب یہاں فقط ہم نے چرچز میں آ کر کلام سن کے شکرگزاری کی دعا کر کے گھر چلے جانا ہے، اور اس کلام کو اگر قبول نہیں کرتے، اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے، آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی جو کلام سے آنا چاہیے تھی، تو آپ کے اس کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ محض کلام کے سننے والے نہ بنو، یہ دس از واٹ دا لارڈ سیز، یہ خدا کہتا ہے۔ ہم کلام کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ اسی لیے بائبل میں جو بات لکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ عدالت خدا کی بہت نزدیک ہے۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ نہ آیا تو آپ نے چیلنج کر دیا، آپ اس سے ہائر کورٹ میں چلے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر کسی نہ کسی طرح کوئی سورسز کہہ لیں۔ آج تو ججز کو بھی کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ ججز جن کا کام عدالت کرنا ہے، ان پر بھی الزامات لگے ہوئے ہیں، وہ بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ تو جب ججز ہی عدالتوں میں جائیں گے تو عام لوگ کہاں ہوں گے؟ اس لیے یہ عدالت خدا کی عدالت ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا کام کیا؟ ہم ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہی مسیحیت ہے۔ خدا کا کام ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرے، وہ معاف کر دیتا ہے، لہذا گناہ کرتے ہی چلے جائیں۔ نہیں عزیزو، دا ٹائم از ویری نیئر۔ یسوع بہت جلد آنے والا ہے، اس کی آمد آپ کے قریب آ چکی ہے۔ آپ اپنے آپ کو عدالت کے لیے پریپیئر کریں کہ آپ میں کوئی خامی، کوئی برائی، کمی تو نہیں رہ گئی۔ اتنے عرصے سے کلام سنتے آ رہے ہیں، تالیاں بجاتے آئے، خوشی کا اظہار کرتے رہے، لیکن اس کا اثر کتنا؟ آپ نے اس کے اثر کو قبول کیا؟ اگر کلام کے اثر کو قبول نہیں کرتے، ہماری زندگیوں سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو کیا فائدہ؟ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگ ویسے ہی استاد بن گئے۔ تو کلام میں لکھا نا کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ٹیچ کرنا ہے، پراپر ٹیچنگ دینی ہے۔ آپ کے پاس جو ڈاکٹرین ہے وہ کلام کی، خدا کے کلام کی، بائبل کی ڈاکٹرین ہونا چاہیے، بدعتی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ آج بدعتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، طرح دیکھیں، بے شمار بدعتیں دنیا میں آ گئی ہیں، اور گمراہی ہے، گمراہی کی اسپرٹ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، لوگ برگشتہ ہو رہے ہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا یسوع جو زندگی کا مالک ہے، جو خوشیوں کا مالک ہے، جس نے اپنی جان دے کر مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں، مسیحی کا اپنا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، ایک حقیقی مسیحی کا۔ آئیں ذرا سا آگے چلتے ہیں۔ ایک ریفرنس اور دیکھیے گا، دا بک آف جیرمایہ چیپٹر 29 اینڈ ورس نمبر 11۔ یرمیہ کا صحیفہ اور اس کا 29واں باب اور اس کی آیت نمبر 11۔ دا بک آف جیرمایہ چیپٹر 29 اینڈ ورس نمبر 11۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 29واں باب 11ویں آیت پاک کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خدا ان فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ یہ خداوند فرماتا ہے، میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، جو بھلائی کے ہیں، سلامتی کے ہیں۔ کیا ٹو بی ویری فرینک اینڈ ویری آنیسٹ، کیا ہم ایک دوسرے کے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں؟
ہماری تو ناراضگی شروع ہو جائے تو سالہ سال ختم نہیں ہوتی. یہ جنریشنز میں ہماری ناراضگیاں اور جھگڑے چلے جاتے ہیں. کبھی پراپرٹی کا جھگڑا، کبھی اور کسی معاملے کا. ہم معاف نہیں کرتے، اس لیے ہمیں بھی معاف نہیں کیا جاتا. ہمارے خیالات کی درستگی کی ضرورت ہے. خدا فرماتا ہے میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں جو بھلائی کے ہیں، سلامتی کے ہیں. لیکن ہم تو کسی کے بارے میں اگر کوئی آپ کو دکھ دے، پریشان کرے تو آپ اس کے حق میں دعا نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ اس کی تباہی اور بربادی کے بارے میں کہیں گے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے. میرے عزیزو، کلام کے تقاضے اور ہیں. اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، پیاسا ہو تو اسے پانی پلا. جیسس کی جو ٹیچنگ ہے وہ بہت مختلف ہے. اب خداوند نے کہا میں تمہارے بارے، میرے بارے میں، آپ سب کے بارے میں. وہ اپنے خیالات آپ پر ظاہر کرتا ہے، اچھائی کے ہیں، برائی کے ہیں. اور اگر آپ اس کے خیالات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کو عدالت میں ڈرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہ ہوگی. میں اس لیے آج بتا رہا ہوں کہ عدالت بھی آپ کے نزدیک آ رہی. مت سوچیں کہ جی آج تو ہم کووڈ-19 سے خوف زدہ ہیں اور لوگ، حکومتیں اعلان کر رہی ہیں کہ یہ کم ہو گیا ہے اور ڈیتھس کم ہوتی جا رہی ہیں، ہم اس کے اوپر غالب آ گئے ہیں اور اب سب کچھ ٹھیک ہے. نو، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ سب کچھ ٹھیک اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے اندر خدا کا بیٹا قادر مطلق یسوع نہ آ کے رہے گا. ہم نے اسے کب ایکسیپٹ کیا ہے؟ زبانی، عمل سے، کردار سے بھی؟ شاید کہ نہیں. شاید ہر ایک کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا. خدا ان کا شکر ہو کہ خدا نے اپنے بڑے بڑے نامور خادم اس دنیا میں رکھے ہیں جن کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، مردے تک زندہ ہو جاتے ہیں. اور جو شفاؤں اور ان معجزات پر ہی زیادہ انہوں نے اپنا زور نہیں رکھا. آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے شفا ہو جائے، میں کسی کی بدرو نکال دوں تو مجھے ذرا ایکسپوز کیا جائے. نہیں میرے عزیزو، آپ کا نام خدا کی کتاب حیات میں ضرور لکھا جائے گا، شفائیں اور معجزات کے وسیلہ سے نہیں، آپ کی سول سیونگ کے سبب سے. آپ نے کتنی روحیں جیتیں، کتنے لوگوں کو آپ جو گناہ کی دلدل میں تھے وہاں سے نکال کر خدا کی بادشاہی کے لیے آپ خدا کے پاس لائے. کتنوں نے خدا کی عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور وہ کلین ہو گئے. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم فارمیلٹیز میں سے نکلیں. وی شوڈ ناٹ بی دا فارمل کرسچن. ہمیں ٹرو بلیور ہونے کی ضرورت ہے جو خداوند کے پاک کلام کے ایک ایک لفظ پر دھیان دیتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اسے قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. لیکن اگر ہم ایک محض فارمیلٹی کے طور پر چرچز میں آتے ہیں، کلام سنتے ہیں، لیکن بائبل کا فیصلہ ہے کہ سب کچھ سنایا گیا، اٹ مینز اٹس آل اوور. جو کچھ آپ کے لیے ضروری تھا، اٹس آل بین ڈن. یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے. آپ کے پاس نبی آئے، رسول آئے، چرواہے سبھی آئے، یسوع بھی آیا، پاک روح بھی آیا، سب کچھ خدا نے کام کر لیا. وہ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کے پاکستان کے بارے میں کہ میں نے وہاں انگور کا درخت لگایا، میں نے اس کے گرد تھالا کھودا، اس کی آبیاری کی اور یہ خواہش کی کہ اس میں اچھے انگور لگے. لیکن اس میں اچھے انگور نہیں لگے، اس میں جنگلی انگور لگے. تو کلام میں لکھا کہ اب تم ہی میرا انصاف کرو. اور کیا کچھ تھا جو میں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا، اب تم ہی میرے اور میں پاکستان کے بیچ میں انصاف کرو. خدا انصاف مانگ رہا ہے. میں نے اچھے انگوروں کی خواہش کی تھی، میں نے ساری ایفرٹس کی، میں نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیا. میرا اکلوتا بیٹا یسوع تمہارے درمیان آیا، تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کس طرح کا سلوک کرتے رہے؟
کہاں تک؟ اسے صلیب تک پہنچا دیا، میری آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل تم لوگوں نے ہی ٹھوکے، اس کا تمسخر اڑایا، اسے کوڑے لگائے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا، اور میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ تمہاری مخلصی کے لیے خدا فرماتا ہے میں نے یہ سب کچھ کیا، اور اگر اس کے باوجود بھی تم اس پر ایمان نہیں لائے، تمہارے اندر ابھی بھی وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اچھے انگور کیوں نہیں تم نے پروڈیوس کیے، جنگلی انگور کہاں سے آ گئے؟ خدا کہتا ہے میری یہ کوشش تو نہ تھی۔ تو اب جب عدالت ہوگی تو کیا آپ کے پاس بائبل نہیں ہے؟ آپ کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس انوائنٹڈ پریچرز نہیں ہیں جو خدا کے مسا میں، خدا کے پاک روح کے تابع ہو کر خدا کا کلام ہر ایک کو سناتے ہیں؟ سب کچھ تو ہے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ کہتا ہے 3 سال ہو گئے میں اس درخت کے پاس آتا ہوں، اس میں کوئی پھل نہیں ہے، اس نے زمین کو بھی روکے رکھا ہے، زمین کو بھی اس نے گھیرے میں لے لیا ہے، اسے کاٹ ڈال۔ یہ حکم ہو گیا اس درخت کو کاٹ دے جس میں پھل نہیں ہے، لیکن جو باغبان ہے، جو مالی ہے، کہتا نہیں اسے 1 برس اور رہنے دے۔ کیا وہ درخت میں اور آپ نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ لائف ایکسٹینشن مجھے اور آپ کو نہیں ملی؟ چھوٹے بڑے سارے برتھ ڈیز مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں پارٹی کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ یہ آپ کی لائف ایکسٹینشن ہے، ٹو ڈو دا گڈ ورکس۔ اچھے کام کرنے کے لیے خدا نے آپ کی زندگی کی میعاد کو بڑھایا، لیکن جب رزلٹ دیکھا گیا تو اس درخت میں پھل نہیں ہے۔ لیکن وہ بڑا مہربان ہے، 1 برس، اور کیا پتہ، میں آپ سے اپنی شخصی گواہی دیتا ہوں، مجھے بھی لائف ایکسٹینشن ملی ہے۔ آئی تھینک گاڈ فار دس۔ کوئی پتہ نہیں کل آپ کے ساتھ اس قسم کے انسیڈنٹس ہوں، لیکن کیا وہ اسی لیے ملے ہیں؟ اسی لیے ہم سالگرہ مناتے ہیں، اسی لیے برتھ ڈے مناتے ہیں کہ جو برائی ہم پہلے نہیں کر سکے تھے اب وہ کریں۔ عدالت کا ہونا ضروری ہے، ججمنٹ از ویری نیئر۔ خدا نے عدالت میں لانا ہے، مجھے اور آپ کو سب کو لے کر آنا ہے۔ سارا کچھ سنا دیا، کلام سنا دیا، بڑے بڑے ٹاپ کے ایونجلسٹ ہیں، بڑے بڑے پریچرز ہیں جنہوں نے گھنٹوں کلام سنایا، جن کی بڑی بڑی سیمنریز ہیں، جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے خدا کے کلام سے، خدا کی برکتوں سے جنہیں بھرا گیا ہے۔ آج خدا پوچھے گا، سب کچھ سنایا، تم نے سنا ہے، میں نے اپنے بندوں کو بھیجا تھا، شاید کہ آپ میں سے کسی کو خدا خواب میں مجھ جیسے چھوٹے سے خادم کا بھی ذکر کر دے، میں نے اتنے سال سے نارائن پورہ میں ملٹن کو رکھا، تمہارے پھل کہاں ہیں؟ میرے عزیزو، یہ عدالت ہونی ہے، ڈیفینیٹلی ہونی ہے، اور ہمارا خدا مہربان خدا کہتا میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خدا کروئل نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، وہ رحیم ہے، مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ وہ پیار کرنے والا خدا ہے، محبت کرنے والا خدا ہے۔ میرے عزیزو، ایک آپ سے محبت کرے، آپ اس کا جواب محبت میں دینے کی بجائے نفرت میں دیں گے، لڑائی جھگڑے میں دیں گے؟ یہ خدا کی عظیم ہستی جو ساری دنیا سے جس نے محبت رکھی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، وہ ساری دنیا کے لیے ایک پیغام بن کر آئے، جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس نے یہ باتیں کی۔ میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں، اٹس اے وارننگ فار آل دا بلیورس جو یسوع کا نام لیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کو الرٹ کرنے کے لیے پاک روح کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ ججمنٹ از دیر ناکنگ ایٹ یور ڈور، بی ریڈی فار دیٹ۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ کا نہیں میرے ابھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو انکمپلیٹ ہیں، لیٹ می کمپلیٹ دیٹ، مجھے اتنی مہلت دے کہ میرا ابھی بزنس جو ہے، ابھی تو میں نے اپنا بزنس شروع کیا ہے، ابھی یہ پورا ہوا نہیں ہے، ابھی میں نے کچھ ارننگ نہیں کی ہے،
میں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسٹس نہیں بنائے ہیں, میں نے کوئی پراپرٹی نہیں خریدی ہے. میرے بچے ابھی تک ان میرڈ ہیں, دے آر گرون اپ ناؤ, ان کی شادیاں ہونی ہیں. میرے بہت سے پروجیکٹ جو ہیں دے آر آل ان ہینڈ. تو خداوند میں ابھی کیسے, ہاؤ اٹ از پاسبل, لیٹ می ڈو آل دیز ورکس, مجھے یہ دنیا کے کام کر لینے دے. اور عزیزو, وقت گزر جائے گا, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, اور جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اتنا ہی بشارت کا کام بھی تیزی سے ہو رہا ہے. گلیوں میں, بازاروں میں, بڑے بڑی اسٹریٹس میں, آپ جا کے بڑے بڑے ایڈوانس کنٹریز میں دیکھیں, ان کے سٹیز میں دیکھیں, بشارت کا کام ہو رہا ہے. خدا کے خادم نکلے ہوئے ہیں, وہ توبہ کے بارے, ریپینٹنس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ریپینٹ یو پیپل آف گاڈ, دا جیسس کرائسٹ از کمنگ. وہ کہہ رہے ہیں ریپینٹ ناؤ, ٹوڈے از دا ٹائم ٹو ریپینٹ. آج یہ وقت ہے کہ آپ توبہ کریں. یسوع آ رہا ہے, یسوع آ رہا ہے. وہ یسوع کے ساتھ اس لیے نہیں کہ آپ بادلوں میں جا کر ہوا میں اڑ کے استقبال کریں, خوشیاں منائیں. ججمنٹ از آلسو دیئر. اس بڑے فیکٹر کو اپنے مائنڈ سے اریز نہ کر دینا, اپنے ذہن سے نکال نہ دینا. آپ آج جو کچھ کر رہے ہیں, یو ول بی براٹ ان دا ججمنٹ. آپ کو خدا کی عدالت میں آنا پڑے گا. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں, آپ سامنے کر رہے ہیں, چھپ کر کر رہے ہیں, پوشیدگی میں کر رہے ہیں, آپ خدا کے کلام کو بشارت کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں. اٹ از آل ریکارڈڈ. اگر آپ خدا کے کلام کی تحقیر کر رہے ہیں, خدا کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ بڑے بڑے عہدوں پر ہو کر آپ نے اپنے آپ کو خوب دنیا میں منوا لیا ہے, اور آپ نے کبھی نیچے دیکھا نہیں کہ یہ لوگ ہیں, یہ میرے سپرد کیے گئے ہیں. میں نے, آپ دیکھیں, بہت سی بھیڑیں پراگندہ ہو گئیں. خداوند فرماتا میں چرواہوں سے حساب لوں گا. تم نے میری بھیڑوں کو چرایا نہیں. میری بھیڑیں آوارہ جا کے جنگلوں میں پھرتی رہیں, جنگلی درندوں کا شکار ہو گئی. اچھا چارہ تم نے کھایا اور باقی چارے کو تم نے لتاڑ دیا. صاف پانی تم نے پیا اور باقی پانی کو گدلا کر دیا. یہ تم بھول گئے کہ جس چارے کو تم نے لتاڑا ہے میری بھیڑیں اسے کھاتی ہیں, اور جس پانی کو تم نے گدلا کیا ہے میری بھیڑیں اسے پیتی ہیں. اور یسوع نے فرمایا اچھا چرواہا میں ہوں جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اچھے چرواہے کو فکر ہے اپنی بھیڑوں کی. کلام میں لکھا ہے حزقیل کی بک میں کہ اے انسان تم بھیڑیں ہو. خدا نے ہمیں بڑی محبت کیا. میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی اور پہچانتی ہیں, وہ ہرگز کسی اور کے پیچھے نہ جائیں گی. طرح طرح کی تعلیمات ہیں, طرح طرح کی باتیں ہیں. آج دنیا میں ہر طرف کلٹس, بدعتیں پھیلتی جا رہی ہیں. یہ میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں. دس از دا وارننگ فرام دا لارڈ گاڈ فار ہول ورلڈ, not only this particular area, Ranchhod Line in Karachi, in Pakistan, all over the world, wherever the people of God are living. ہر ایک کے لیے یہ کلیئر کٹ میسیج ہے. دا ججمنٹ از ویری نیئر. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ آپ کہہ دیں خداوند میں عدالت کے لیے تیار ہوں, مجھے بھیج دے, لے جا جہاں لے جانا ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے عزیزو کہ ہم بالکل انجان نہ بنیں. آپ دیکھیں کس ٹائم میں سے آپ گزر رہے ہیں, کس وقت میں سے آپ گزر رہے ہیں. یہاں اتنی اموات ہو رہی ہیں, اتنے لوگ مر رہے ہیں جیسے پہلے کبھی اتنی اموات ہوئی نہیں تھی. انسان کا مرنا ایک معمولی سی بات ہو گئی. سارے ملک, سارے جو اکانومی ہے, پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھتی جا رہی ہے. ہر چیز مہنگائی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے. غریب لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. ہر شخص بڑے مالدار ممالک نہیں ہیں, غریب ممالک بھی ہیں. وہ کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ کاش کہ ہم خدا کے کلام پر توجہ دیں, کاش کہ ہم اس کے منہ کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں. ایک ریفرنس میں اور آپ کو دینا چاہوں گا. Psalm 96 and verses number 11, 12 and 13. زبور کی کتاب, اس کا 96 زبور اور اس کی آیت نمبر 11, 12 اور 13. Psalm 96 and verses number 11, 12 and 13. کلام پاک میں اس طرح سے مرقوم ہے 96 زبور کی آیت نمبر 11, 12 اور 13. آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو, سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں.
میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی کیا لکھا ہے آگے، عدالت کرنے کو آ رہا ہے۔ We can feel the happiness and joy in this world. ہم خدا کی اس خوشی اور شادمانی کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن this is all for the true believers. یہ ان ایماندار لوگوں کے لیے ہے کہ جو عدالت کا انتظار کر رہے ہیں، جو یسوع کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اچھا کام کیا نہیں، یہ ان کو الرٹ کیا جا رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ وہ توبہ کریں۔ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں۔ تازگی نہیں ہیں، چہرے افسردہ ہیں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، گھر میں مالی مشکلات ہیں، ارد گرد کا ماحول آپ کے لیے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، آپ جاب لیس ہو گئے ہیں، آپ کیا کریں، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کوئی شخص آپ کی مدد کو آمادہ نہیں ہے، آپ ایک بڑے ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ شادمان ہیں، وہ خوش ہیں، دے آر ویری ہیپی، وہ انجوائے کر رہے ہیں کہ اپنے خدا ان کی پریزنس کو جنہوں نے انجوائے کیا ہے وہ تو اس کے منتظر ہیں کہ اے یسوع تو آ، اے خداوند تو آ۔ ایک چھوٹا سا، روح اور دلہن کہتی ہیں آ۔ وی آر دا برائڈ آف لارڈ جیسس کرائسٹ، ہم مسیحا کی دلہن ہیں۔ یہ دلہن جو مسیحا کی ہے، جس میں کوئی داغ نہیں ہے، جس میں کوئی دھبا نہیں ہے، جس میں کوئی جھری نہیں ہے، جو پاک ہے۔ یہ دلہن کیا کہتی ہے، ذرا دلہن کی آواز بھی سن لیں۔ جلدی جلدی جلدی۔ اللہ باشی کھنتا بیا راسیلے، او ہلیلویا، جیسس یو آر سو گریٹ، یو آر سو ونڈرفل، پریز گاڈ۔ تھینک یو جیسس۔ جس میں میرا بھلا، او ہلیلویا، کیا پکار ہے دلہن کی، دلہن کہتی ہے یسوع۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ یہ دلہن یسوع کی دلہن ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ اس کے جلال سے معمور کی گئی ہے، اسے اختیارات دیے گئے ہیں، بہت پیاری ہے، یہ اسے آراستہ کیا گیا ہے ہر طرح سے۔ یہ اتنی آراستگی میں ہے کہ جو جلال خدا نے اسے بخشا، اس کی وجہ سے اس کی شہرت اقوام عالم میں پھیل گئی۔ دس از دا برائڈ آف لارڈ جیسس کرائسٹ، یہ یسوع کی دلہن ہے میرے عزیزو۔ وہ شادمان ہے، وہ خوش ہے، لیکن جو دلہن نہیں ہے اسے پریشانی ہے۔ جس نے دلہن ہونے کا دعویٰ کیا لیکن بہت سے داغ اور دھبے اور جھریاں اپنے لیے اوپر لیے بیٹھی رہی، جو پارلرز میں جا کر اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ نہ بات نہ بن سکی۔ لیکن جو خوبصورتی اس کی دلہن کو دلہا سے ملتی ہے، وہ تو خود لاکھوں میں ممتاز ہے، وہ حسین ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ پیارا ہے، وہ جلال والا ہے، وہ جلال ہی جلال ہے۔ لا سکارا یا منداورا لا باشکے باہا زبی اور رکن بھی رزے۔ ہمارا خدا مند بہت خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، اور جو اس کے لوگ ہیں اس کی دلہن خوش ہے کہ دلہا آ رہا، اور وہ کس لیے آ رہا ہے؟ عدالت کے لیے، عدالت کے لیے آ رہا ہے۔ ایک ریفرنس اور دیکھیں گے، دا بک آف آئزایہ چیپٹر 26 اینڈ ورس نمبر 8 and 9۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 26واں باب اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9۔ دا بک آف آئزایہ چیپٹر 26 اینڈ ورسز نمبر 8 and 9۔
خدا ان کے پاک کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، ہاں تیری عدالت کی راہ میں آئے خداوند ہم تیرے منتظر رہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ اس کی عدالت جب زمین پر جاری ہو تو دنیا کے جو باشندے ہیں وہ صداقت سیکھتے ہیں۔ صداقت عدالت کے ذریعہ ہی سیکھی جاتی ہے، کیونکہ جب ججمنٹ ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں صادق کون ہے اور اس میں شریر کون ہے۔ لیکن خدا کے لوگ وہ کوشاں ہیں، وہ دن رات اس کے منتظر ہیں، اس کی عدالت کے لیے۔ بلیور جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اے خداوند تو جلدی آ، ابھی آ جا۔ روح اور دلہن کہتی ہیں آ، وہ تو اس کے منتظر ہیں۔ لیکن کیا آپ سب بھی منتظر ہیں؟ آپ اس کی آپ کو پتہ، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس کی کیا پلاننگ ہے اور وہ کیا اور مزید کرنا چاہتا ہے۔ لوگ اپنے لیے زندگی مانگتے ہیں، خداوند مجھے اتنے برس اور دے دے، تھوڑا سا میرا بزنس اور فلرش ہو جائے اور بڑھ جائے تو پھر میں بڑا اسٹیبلش ہو جاؤں گا، تو میں چرچ بنا دوں گا، ایک میں تیرے چرچ میں گاڑی دے دوں گا، میں تیرے خادموں کو سپورٹ کروں گا۔ کیسی عجیب عجیب باتیں ہیں، اور اپنے بارے میں ان کو کچھ بھی فکر نہیں کہ اگر یسوع آج آ جائے تو کیا کرو گے؟ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ہم اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی کو لے کر چلتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی منصوبہ بندی چھوڑ دیں۔ انسان کے دل میں بہت سے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن خدا کا ارادہ ہی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ خدا کا ارادہ بن جائے گا؟ کیا وہ خدا کی مرضی بن جائے گی؟ لیکن جب خدا کی مرضی ہوگی تو وہ کام ہو کے رہے گا، کیونکہ جس کے کہنے سے عالم وجود میں آ جاتے ہیں، جو کہتا ہے روشنی ہو جا تو روشنی ہو جاتی ہے، سورج چمکنے لگتا ہے، تو وہ خالق، وہ کریٹر جو خلق کرنے والا ہے، اس کی بات میں، اس کی ہر بات میں قدرت ہے، جلال ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہاں جب زمین پر اس کی عدالت جاری ہوتی ہے تو اس کے لوگ صداقت کو سیکھتے ہیں۔ آج عدالت کے تعلق سے آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے، اور یہ میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں، مت خیال کرنا کہ کل آپ کو کراچی کی کسی عدالت سے کوئی سمن آ جائے گا، یا ہائی کورٹ کا آ جائے گا، کسی کا سمن آ جائے گا۔ نو ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ عدالتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن خدا کی عدالت جو ہے، اس سے اپنے آپ کو اس کے لائق کھڑے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ میں اتنا مقدور ہو کہ آپ اس کی عدالت میں کھڑے ہو سکیں، ورنہ اس کی عدالت میں کھڑے ہونے کا بھی لوگوں میں اتنی قوت اور اتنا جذبہ نہ ہوگا۔ آئیں ذرا اور آگے دیکھتے ہیں آج خدا ہمیں اور کیا کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ ایک ریفرنس دیکھیں گے، بڑا خوبصورت ریفرنس ہے، میکا چیپٹر نمبر 3 اینڈ ورس نمبر 11۔ میکا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 11۔ میکا چیپٹر 3 اینڈ ورس نمبر 11۔ میکا 3 باب، اس کی آیت نمبر 11۔ بہت دھیان سے آپ سنیے گا، بہت اس میں بڑی توجہ دینے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں لکھی گئی ہیں اس آیت میں کہ جو ایک ایسا فیکٹ ہے، ایک ایسی سچائی ہے کہ جس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے، اور اس کے بارے میں خدا نے ہمیں آگاہی دی۔ اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں، اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، اس کے نبی روپیہ لے کر فالگیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں، پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بھی کہتے ہیں کیا خدا ہمارے درمیان نہیں، ہم پر کوئی بلا نہیں آئے گی۔ وی آر سیف، یو آر ناٹ سیف۔ کاہن آپ دیکھیں وہ اجرت لے کے تعلیم دیتے ہیں۔ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں، میں یہاں بائبل سٹڈی دے رہا ہوں، بڑے ہائی سٹینڈرڈ کی بائبل سٹڈی دے رہا ہوں۔ یہ جماعت بیٹھی ہے، جماعت سے پوچھیں کسی سے میں نے فیس لی؟ 1 روپیہ بھی فیس نہیں لیتا۔ یہ خدا کے کلام کو کیا بیچا جائے گا؟ آپ اور کام کر کے اپنی ارننگ نہیں بنا سکتے؟ کیا آپ اور کام کریں؟ اس کلام کے ذریعے ہی آپ نے روزی روٹی کھانی ہے؟ میرے عزیزو، نبیوں کا حال دیکھو، فالگیری میں لگ گئے، اور جو عدالت کے جو لوگ ہیں وہ رشوت لے کر فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ عدالت کا یہ حال ہے، کاہن کا یہ حال ہے، نبیوں کا یہ حال ہے۔ This is what the Lord says، یہ خدا فرماتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ پھر بھی بڑا یقین ہے کہ ہمارے سارے غلط کاموں کے سبب سے بھی خدا ہمارے ساتھ ہے، گویا خدا ان کے کاموں میں شریک ہے، اور خدا اپنا ہاتھ برکت کا ان کے اوپر رکھے ہوئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، انسان گناہ کرنے میں، بدی کرنے میں کتنا دلیر ہو جاتا ہے، اس میں کتنی جرت آ جاتی ہے، غلط کام کر کے بھی کہتے ہیں یسوع کے نام میں آمین۔ ایسی جگہ خدا نہیں ہے، یہ دعائیں خدا ان تک نہیں پہنچتی۔ آپ غلط دعا کریں اور کہیں کہ آمین، ایسا ہی ہو، خدا ایسا نہیں کرتا۔ یہ انسان ہے، انسانی فطرت ہے، انسان کی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے درمیان ہے، لیکن بائبل کہتی ہے وہ خدا تمہارے درمیان نہیں ہے۔ خدا ان فرماتا ہے میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک تم پورے دل سے میرے طالب نہیں ہوتے۔ آپ کہتے رہے خداوند ہمارے درمیان، آپ خدا کے حکموں کو مانتے نہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں۔ میں ایسے پیشواؤں کو جانتا ہوں جو چین سموکر ہیں اور بڑے بڑے چرچز کے عہدوں پر ہیں، اور جو ہر طرح کی ڈرنکس وغیرہ بھی، ہاٹ ڈرنکس وغیرہ بھی لیتے ہیں، اور وہ لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں سر جھکا دیتے ہیں، جی ہمیں برکت دیں۔ جو اس کے پاس ہے وہی تمہیں مل جائے گا، اس کے پاس دینے کے لیے جو ہے وہ آپ کو وہ دے گا۔ تو آج یہ کتنا بڑا المیہ ہے یہ، جب آپ کی زندگیوں میں عدالت کا خوف آ جائے گا تو آپ غلط کام نہیں کریں گے، آپ کسی کو غلط تعلیم نہیں دیں گے، آپ کسی کو غلط گائیڈ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کچھ کیا، خدا آپ کو عدالت میں لائے گا۔ وہ فرماتا ہے اچھے کام کرو، برے کام کرو، کچھ بھی کرو، میں تمہیں عدالت میں لاؤں گا۔ This is what the Lord says۔ وہ کہتا ہے عدالت ہونی ہے۔ اگر میں اور آپ اس چیز سے بالکل ہی ناآشنا ہو جائیں، عدالت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، مر گیا انسان تو ختم سب کچھ، نہیں۔ عدالت دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، اور آخری عدالت دا گریٹ اینڈ فائنل ججمنٹ از آلسو دیئر، وہ بھی ہونے کو ہے۔ ایک ریفرنس اور دیکھیں گے جی جلدی سے، in New Testament, Paul's letter to Hebrew, chapter 9 and verse number 27۔ عبرانیوں 9واں باب اس کی 27ویں آیت۔ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے یہ آیت دے رہا ہوں کہ عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ میں اپنی طرف سے بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اب آپ بائبل بھی پڑھ لیں۔ لکھا ہے اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ آپ ایک بار مریں اور پھر اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ملے گی، اس کو کوئی ایگزمپٹ نہیں کر سکتا۔ عدالت از دیر، عدالت ہونی ہے۔ دیکھیں یہ مرنے کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں نا، بندہ خدا کہتا ہے کہ کاش، گنتی کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، کاش کہ میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی ان جیسی ہو، ان کی جیسی ہو۔ صادقوں، کاش، ایک خواہش ہے کہ ایماندار کی، کاش میں صادقوں کی موت مروں، جو صادق القول پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے اوپر آفتاب صداقت طلوع ہو گیا ہے، جو مسیح میں جنہوں نے پرورش پا لی ہے، جن کے اندر زندہ کلام رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کاش میں ان کی طرح مروں۔ میری عاقبت اس حیات میں نہیں ہوتی، عاقبت کا آغاز مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عاقبت کو نہیں جانتا کہ عاقبت کسے کہتے ہیں، عاقبت اس آپ کی جسمانی زندگی کی بات نہیں ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر مرنے کے بعد عدالت ہے، وہی عاقبت ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، اس وقت خدا کہتا ہے میں دونوں کو عدالت میں لاؤں گا۔ تو یہ ایک میں آپ کو سوچ دے رہا ہوں، ساری دنیا کو دے رہا ہوں جو کلام سن رہے ہیں میرے عزیزو، چاہے میں کتنا ہی بڑا سورسفل کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑے بڑے لیڈر میرے واقف کیوں نہ ہوں، بڑے بڑے چرچز کے رہنما میرے قریبی دوست کیوں نہ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، عدالت ان کی بھی ہونی ہے، عدالت ہم سب کی ہونی ہے۔ کسی کا اثر رسوخ کام نہیں دے گا۔ آپ کی جتنی بھی کوششیں، آپ جو کچھ آج کر رہے ہیں، آپ کو عدالت میں لایا جائے گا۔ سوچیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، واٹ یو آر ڈوئنگ، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ آپ خدا کے گھر بھی آتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، بلیورز کے ساتھ کیسا ہے، خادموں کے ساتھ کیسا ہے، غیر اقوام کے ساتھ کیسا ہے۔ اسی طرح خدا ان ساری باتوں کو عدالت میں لانے والا ہے۔ ایک ریفرنس اور دیکھیں گے، چیپٹر نمبر دا سیم بک، چیپٹر نمبر 10 اینڈ ورسز نمبر 26-27، عبرانیوں 10واں باب، اس کی آیت نمبر 26 اور 27۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ اگر آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو میک شور ججمنٹ از دیر، عدالت ہونی۔ اور اگر آپ کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور آپ بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں، آپ خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، کلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے ممسوؤں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کوئی میرے ممسوؤں کو نہ چھوئے، یہ میری آنکھ کی پتلی کی طرح ہیں، اگر کوئی میرے ممسو کو چھوتا ہے تو میری آنکھ کی پتلی کو وہ چھو رہا ہے۔ کتنا خدا اپنے انوائنٹڈ لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اتنی ساری بلیسنگز لے کر بھی بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں اور ہر وہ کام پھر سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی، بت پرستی کریں، حرام کاری کریں، اور جو بھی غلط سے غلط کام ہیں اور آپ کرتے چلے جائیں کہ جب عدالت آئے گی دیکھی جائے گی، وہاں سفارش نہیں چلے گی۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، یہ خدا کی عدالت ہے۔ ایک ریفرنس میں آپ کو اور دینا چاہوں گا، فرسٹ لیٹر آف پیٹرز چیپٹر نمبر 4 اینڈ ورسز نمبر 17 اینڈ 18، پطرس کا پہلا عام خط، چوتھا باب، اس کی آیت نمبر 17 اور 18۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر۔ آگے لکھا، اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا
تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اگر آپ خداوند کے نام سے دکھ اٹھاتے ہیں تو اٹس اے پرائڈ فار یو، یہ آپ کے لیے فخر ہے۔ لیکن اگر کلام میں لکھا شرارت کر کے مکے کھائے تو کون سا فخر ہے؟ اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو مار پڑ رہی ہے تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ ایک لاسٹ ریفرنس میں آپ کو دینا چاہوں گا، دا بک آف ریویلیشن، یوحنا عارف کا مکاشفہ 14واں باب اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7۔ دا بک آف ریویلیشن چیپٹر 14 اینڈ ورسز نمبر 6 اینڈ 7۔ کلام پاک میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اور اس نے 14واں باب 14، اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو، اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ یہ خدا نے پیغام پہنچا دیا ہے کہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ مت خیال کریں کہ میں اتنی دیر سے آپ لوگوں کو ڈرا رہا ہوں، میں ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو بچا رہا ہوں۔ بچ جائیں گے اگر آج خدا کے کلام پر غور کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی پر غور کریں اور اس کلام کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں، توبہ کر لیں، برائی بدی کو چھوڑ دیں، پھر نہ کہنا کہ خداوند تو اتنی جلدی آ گیا، کچھ دیر اور ٹھہر جاتا، 2-4 سال اور میں کچھ اور بھی کام کر لیتا۔ نہیں عزیزو، خداوند نے ہر بات کے لیے وقت مقرر کیا ہے، اور وہ اپنے وقت مقررہ پر آئے گا، میری اور آپ کی عدالت کرے گا۔ اور مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ یہ کووڈ-19 سے سبق سیکھ لیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑی بڑی حکومتیں، سرمایہ دار اسے روک نہ سکے۔ کیا ہے؟ کبھی اس کا جراثیم نظر آیا کسی کو؟ کسی نے دیکھا کہ آپ کہہ دیں وہ سامنے سے کرونا آ رہا تھا، آپ راستے سے ہٹ کے ادھر کو چلے جائیں کہ وہ آپ کو ہٹ نہ کرے؟ یہ نظر نہیں آتا، یہ کام کرتا ہے۔ یہ نظر نہیں آتا، یہ کام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ جان ہی لے لیتا ہے۔ لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جن کے چاروں طرف خدا کا فرشتہ خیمہ زن ہے اور انہیں بچانے پر قادر ہے۔ خدا نے اس کلام کے باعث ہم سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔